کھڑے مت ہو جاؤ. تقدم الی امام, اس کے لیے مناسب کون سا ورڈ چینج ہوگا؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا, یہ اس ڈبے میں ہم نے پڑھا نا تقدم. ذرا آپ چینج کرو کوئی, میں دیکھتا. روح, ویری گڈ, بالکل صحیح, کیونکہ ادھر ہم نے کیا پڑھا؟ روح. تقدم روح. آگے پڑھو. ماذا تقول, کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کیا بول رہے ہو؟ اونچا بولو. ٹھیک ہے. ماذا تقول قل بصوت عال, یہ وہ جملے ہیں جو آپ کو جب یہاں پہ کوئی پڑھے گا نا, جو پڑھ رہا ہے اپنے ساتھ بھی دہرانے ہیں. یہ وہ جملے ہیں جو دن میں 1-2 بار تو استعمال ہوتے ہی ہیں ہر دن. ايش تقول قل بصوت عال. لا تقرر قولك انطلق, اپنی بات کو ریپیٹ مت کرو, جاؤ ادھر سے. اپنی بات کو ریپیٹ مت کرو, بار بار مت کہو یہ بات, جاؤ ادھر سے. انطلق, نکلو. لا تقرر, تقرر کا بھی ہوگا نا کچھ نہ کچھ. ادھر انطلق کا ہی لکھو بس. انصرف, ٹھیک ہے. انطلق کو چینج کرو انصرف میں. خلی نعلک وراء الباب, مطلب خلی, یہاں پہ پہلے عام ہی دیا ہوا ہے, اب اس کو فصحا میں آپ چینج کرو. اب دیا ہی ہوا ہے تو خلی کو کیا لکھو گے؟ نہیں, خلی ہوتا ہے رکھو, چھوڑو. اترک, اترک لکھ دو اس کو, ٹھیک ہے. چھوڑو, ہاں, گیٹ ریڈ آف, خلی. حذا شف, حذا شف. اس کے بعد راجع حوالي الدرس مرة أخرى فأقرئه فاقرأه. اقرأ میں سے الف کٹ جائے گی, فقرأه. وصرف الأفعال الآتية كما أنت معمول للمذكر الكريم في المؤنث الكريم. مطلب راجع مطلب لوٹو درس کی طرف. راجع مراجعہ کرو یا دوبارہ یاد کرو. ریکال حوار درس, جو باتیں ادھر ہوئی تھی, گفتگو ہوئی تھی, جو کنورزیشن ہوا تھا درس میں, دوسری بار, ایک اور بار, مرتن اخرى. اس کے بعد پڑھو اور کیا کرو, ویسے صرف کو چینج کرو جیسے آپ کو کہا گیا ہے. کما انت مأمور, جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے, امر دیا گیا ہے. عطل للمذکر غائب للمؤنث غائب. دائیں سائڈ سے پہلے کیا ہے؟ مذکر غائب, پھر مؤنث غائب. پہلے مفرد مذکر غائب, پھر مفرد مؤنث غائب. پہلے عطل کا کیا آئے گا؟ مفرد مذکر غائب, عطل ہی آئے گا نا پہلا. اب اگر مؤنث کرنا ہو عطلت, اگر مثنی عطلا, عطلا, عطلتا. مؤنث غائب, مثنی مؤنث غائب میں کیا آئے گا؟ عطلتا. اور کہاں پہ؟ مذکر میں نا. اور جمع میں کیا آئے گا؟ اور جمع مؤنث میں کیا آئے گا؟ عطلنا. حضرہ کو کیسے کریں گے؟ ان شارٹ کیا کرنا ہے, اس کو تصریف سیغے بنانے ہیں شارٹ میں, غائب کے, ماضی غائب کے. حضرہ کی تصریف کرو پہلے 6 سیغے کی. آپ اچھا اب سب کرو. نہیں, یہ کیا ہے؟ للمذکر مخاطب ہے. اب ادھر تو غائب تھا, یہ مخاطب کے لیے. رجعتن. درستا درستما درستو درستی درستا درستی, مذکر مؤنث. پھر
پہلے مذکر درستہ پھر درستی، درستما درستما درستم درستن، پھر للمتکلم مصیب کرو نا، اس کا آپ کرو راکبہ کا متکلم کے لیے. متکلم اگر ایک ہوگا اکیلا ہوگا بیچارہ کیسے بولے گا وہ میں سوار ہوا انا رکبت. اگر لڑکی ہوگی وہ کیا بولے گی؟ وہ بھی یہی بولے گی. اگر دو لڑکے ہوں گے وہ کیا بولیں گے؟ دو لڑکیاں کیا بولیں گی؟ بہت سارے لڑکے کیا بولیں گے؟ اور بہت ساری لڑکیاں کیا بولیں گی؟ مطلب ٹوٹل ملا کے دو ہی سیگے ہیں، ہے نا، رکبت و رکبنا. فنی فعل امر ہے، مؤنث کرو مثنی کرو. الکلمۃ الاولی واضفها الى ضمیر المتکلم نصبا کما فی المثال. کیا کرنا ہے؟ اس کو مثنی بنانا ہے اور اس کی اضافت کرنی ہے متکلم کے یا سے، متکلم کے سیغے سے، جیسے کہ مثال میں دیا گیا ہے. پہلے ان چیزوں کو، ان اسماء کو پہلے کیا بنانا ہے؟ مثنی. پہلے آپ اس کو دو میں کنورٹ کرو گے، پھر نسبت کرو گے اپنی طرف. پہلے مثنی کرنا ہے پھر اپنی طرف نسبت کرنی ہے. مثنی کو ہی کرنا ہے، ہاں نسبت اپنی طرف. پہلے ان چیزوں کو، اسماء کو، ضمیر کو، صدیق کو، بنتن کو، سیارتن کو، مدرستن کو، اخن کو، ان کو مثنی کرنا ہے. پھر مثنی کر کے ان کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے، مضاف کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، ان کو مضاف بنانا ہے تو ان کی نون گر جائے گی. ٹھیک ہے، کرو. ضمیر کو جب ضمیر کو انا والی ضمیر کے ساتھ ہم کیا ہے یہ ضمیر ان کو انا والی ضمیر کے ساتھ ہم نسبت کریں گے. پہلے ضمیر ان کا مثنی بنائیں گے. ضمیر ان کا ضمیلانی، دو ضمیر، دو کلاس میں. ہاں اب انا اس کو جوڑیں گے تو ضمیلانی پلس یا، نون گر جائے گی کیونکہ اضافت میں نون گر جاتی ہے. کس کس کی؟ ایک تو مثنی کی اور کس کی؟ جمع مذکر سالم کی. ٹھیک ہے، صدیقن، اس کو ضمیر جوڑنی ہے ہوا. پہلے اس کو صدیقن کو مثنی بناؤ، صدیقانی. ٹھیک ہے، ہاں صدیقانی، ہاں صدیقی. بنتن کو کیا بن جائے گا؟ ہا. بنتن کو ہا، پہلے بنتانی، پھر نون گر جائے گی، پھر کیا بن جائے گا؟ بنتائی. ہاں جی، ہاں یہ ادھر آپ نے پڑھا نا پیچھے، جب اس کے آگے حرف، ادھر تو حرف ندا لگا تھا، ادھر حرف ندا کی وجہ سے یہ کیا بن گیا تھا؟ منصوب ہو گیا تھا. اور منصوب اور مجرور جب ہوتا ہے تب یا لگتی ہے، اور مرفوع جب ہوتا ہے تب الف ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ادھر اس نے اب دیا ہے مثال میں جیسے دیا ہے ویسے ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے، کوئی عامل نہیں ہے اس کے اوپر جو اس کو منصوب کر رہا ہے، لیکن ادھر جیسے لکھا ہے مثال میں ویسے آپ آگے کرو. ٹھیک ہے، کیا آئے گا؟ زمیلی ہوتا ہے میرا کلاس میٹ، لیکن آپ کو دو کا کرنا ہے نا. نون تو اضافت کی وجہ سے گر گئی، لیکن آپ بول رہے ہو منصوب کیوں آیا؟ منصوب کے لیے ادھر کوئی عامل تو نہیں ہے، لیکن آپ کرو مثال میں جیسے لکھا ہے. اگر عامل ہو سکتا ہے یا تو حرف ندا آئے گا یا اور کوئی عامل ہوگا. پہلے ہم نے مثال میں پڑھا اس وقت حرف ندا تھا، اس کی وجہ سے آ گیا تھا منصوب. اب ادھر مفرد میں لگائیں گے وہ تو بہت آسان ہے. زمیلی، زمیلی اسی پہ لگاؤ، بنتی، صدیقی، سیارتی. اب آپ کو مثنی میں لگانا ہے، نون بیچ میں سے حذف کرنی ہے اور یا لگانا ہے. ٹھیک ہے، سیار نہیں پہلے صدیقن ہے، صدیقن سے ہوا صدیقن، صدیقانی کیا ہم نے، صدیقیہ. بنتن کو کیا؟ بنتیہا، بنتیہا. سیارتن انت، اس کو کون سی ضمیر لگ جائے گی ساتھ میں؟ کون سی؟ کا.
انت کے ساتھ متصل کون سی ضمیر لگ جائے گی؟ کا. تو کیا بن جائے گا؟ پہلے اب مثنیٰ کرو اس کو، سیارتن کو، سیارتانی، ٹھیک ہے، نون گر جائے گی. سیارتا کا اب منصوب کرو، سیارتئی کا، ٹھیک ہے. مدرسۃ کا، ہاں نہیں اس میں انا ہے. مدرستیہ، ویری گڈ. اخن، نحن، ٹھیک ہے. اخوان، اخوان، اخوان اور نحن کے بدلے کون سی ضمیر لگ جائے گی؟ نا کی ضمیر لگ جائے گی. تو کیا بن جائے گا؟ کیا بنے گا؟ اخوانا. اب منصوب کرو، اخوینا، ٹھیک ہے نا. بعد ذلك نأتي إلى تدریب آخر، اس کے بعد ہم دوسری تدریب کی طرف آئیں گے. اجب عن الأسئلة الآتية مرة بإثبات وأخرى بنفي كما في المثال. یعنی تجیبون هذه الأسئلة مرة واحدة، یعنی مرتين تجیبون هذا، آپ اس کا 2 بار جواب دیں گے مصعب، ٹھیک ہے. ایک بار کیسے؟ اس بات سے، ہاں کر کے، ایک بار کیا کر کے؟ نہیں کر کے. یہ آپ سے سوال کرے گا. تدریب یہ ہے کہ یہ آپ سے استفہام کرے گا، سوال کرے گا. آپ کو ایک بار کہنا ہے بلا، ایک بار کہنا ہے نعم. بلا میں آپ اس بات کرو گے کہ ہاں میں نے ایسا کیا، ہاں ایسا ہی تھا. اور اگر آپ نعم کرو گے تو آپ اس کی بات کی تصدیق کرتے ہو، ہاں ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، میں نے نہیں کیا. کیا آپ نے نماز پڑھی؟ کیا اگر یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے نماز پڑھی، تو آپ کو اگر اس بات میں جواب دینا ہے تو آپ کو کہنا ہے بلا میں نے پڑھی، بلا صلیت. اگر آپ کو کہنا ہوتا ہے ہاں نہیں میں نے نہیں پڑھی، تو آپ کو کہنا ہے نعم ہاں ما صلیت، ہاں میں نے نہیں پڑھی. اس طرح سے جواب دو. اما کتبت الواجب، بلا کتبت، نعم ما کتبت. یہ مثال ہے. آگے پڑھو، مصعب پڑھو گھر پہ. ٹھیک ہو؟ یہ ہے نا یہ والا، یہ ادھر یہ پڑھو. یہ لا تشتری تذکرتن، الا تشتری تذکرتن، کیا آپ نے ٹکٹ نہیں خریدی؟ ہاں آپ نے سنا اس میں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا آپ ٹکٹ نہیں خریدتے ہو؟ تشتری، ہاں کیا آپ خریدتے نہیں ہو، ٹھیک ہے. ٹکٹ، ہاں تذکرتن ٹکٹ ہے. تشتری ہے ادھر مضارع کا صیغہ. اشترا یشتری تشتری. مصعب سمجھ میں آیا کیا کرنا ہے اس کو؟ ایک بار نفی میں جواب دینا ہے، ایک بار اس بات میں. ایک بار میں بولنا ہے ہاں اور اس میں بولنا ہے دوسرے میں نہیں. نہیں کے لیے نعم آئے گا، ہاں کے لیے بلا آئے گا. اما رأیت قطار، ہاں کیا آپ نے، کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ کیا تم نے لائن دیکھی؟ لائن نہیں، ٹرین. ٹرین کو قطار بولتے ہیں، ٹھیک ہے. قطار، قطار کا مطلب ٹرین. کیا آپ نے ٹرین دیکھی؟ بلا رأیت، بلا رأیت، نعم ما رأیت. اسی طرح سے الیست الطائرۃ، الیست الطائرۃ مریحۃ. کیا ہے اس کا؟ کیسے لکھو گے؟ پہلا سوال، پہلا جواب کیا بولو گے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں کیا ہے نا یہ ہے نا مریحۃ. ہاں یہ کیا ہوتا ہے مریحۃ؟ مطلب کمپیٹیبل مینز آف ٹرانسپورٹ، اچھا ایک آرام دہ مینز آف ٹرانسپورٹ. الیست الطائرۃ مریحۃ. پھر کیا آئے گا اس کا پہلے؟ بلا. ہاں بولو نا، آپ کہاں ہو آپ لوگ؟ پہلے کیا بولنا ہے؟ بلا. ہاں پھر بلا کے بعد الطائرۃ مریحۃ، پھر نعم الطائرۃ لیس مریحۃ. ٹھیک ہے.
الطائرة ليس ہاں نام میں آئے گا پھر ما ليس. ہاں اس میں نام میں وہی استعمال کرنا ہے نہ کے لیے جو اس میں سوال میں ہے جس میں اس میں ليس ہوا ہے. ضروری نہیں آپ کی طرف سے نفی کر دو بات وہی پہنچ جائے گی. اما آگے پڑھو نا کوئی. اما انفقت النقود على الفقراء کیا تم نے فقیروں میں کچھ پیسے تقسیم کیے. ہاں کیا بولے گا پہلے؟ بلا بلا اتنا ہی نہیں لکھنا ہے آگے بھی لکھو نا کچھ اپنی طرف سے. بلا انفقت النقود على الفقراء. ہاں نعم ما انفقت النقود على الفقراء الیس اللہ باحکم الحاکمین بلا هو احکم الحاکمین. اور اس میں ادھر بھی بلا ہی لکھ دو کیونکہ نہ بولنے کی گنجائش نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے ہاں دونوں میں بلا لکھ دو ادھر. ہاں اور اس کے بعد کیا ہو گیا؟ تھک گئے؟ یہ جلدی جلدی پڑھیں گے کوئی بات نہیں. اب کہاں کل کا دن بھی اسی کے ساتھ دیں گے. اتل ما اوحی الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم. شارق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پوری آیت ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم. سورۃ توبہ کی آیت ہے نا. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اتل ما اوحی الیک. اس کی تلاوت کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. انما الصدقات صدقہ ہے بے شک صدقہ ہے للفقراء فقیروں کے لیے والمساکین مسکینوں کے لیے والعاملین فیہا اور وہ لوگ جو اس کو وصول کرنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں والمؤلفۃ قلوبہم اور جن کے دل اسلام کی طرف لانے ہیں وفی الرقاب اور کون غلام کو آزاد کرنے کے لیے والغارمین اور جن کے اوپر قرضہ ہے غرامہ ہے حکومت کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے. ٹھیک ہے. وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں بھی صدقہ دیا جاتا ہے. وابن السبیل اور مسافر کے لیے. فریضۃ من اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. ادھر فقراء اور مساکین میں یہ فرق ہے. فقیر وہ ہوتا ہے جو فقیر ہوتا ہے غریب ہوتا ہے. مسکین کے پاس بالکل ہی کچھ نہیں ہوتا. مسکین بالکل ہی خالی ہوتا ہے. فقیر کے پاس اگر گھر بر ہو رہنے کی جگہ ہو لیکن مسکین کیا ہوتا ہے بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس کے پاس مکان بھی نہیں ہوتا ہے رہنے کے لیے یا اگر ہوگا بھی فقیر سے نیچے مسکین کا درجہ آتا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ. کیا ہے حدیث مبارکہ ہے ان ابی کبشۃ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. درود پڑھا کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کرے اور اونچا پڑھا کرو تاکہ دوسروں کو بھی یاد آئے کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان ابی کبشۃ الانماری ابی کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ تین اقسم علیہن میں ان کے اوپر قسم کھاتا ہوں. آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے اوپر پہلے قسم کھانے کی ضرورت ہے لیکن اس کی چیز کے اوپر قسم کھائی ہے تو یہ بہت تاکید کے ساتھ یاد رکھنی ہے. پھر کیا بولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے؟ احدثکم حدیثا اور میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں ایک بات بیان کرتا ہوں. فاحفظوه اور اس کو حفظ کرو. قسم بھی کھائی ہے اور یہ بھی بولا ہے کہ حفظ کرو اس بات کو. اس بات کو اپنی زندگی کا ایک فلسفہ بناؤ. اس کا مطلب ٹھیک ہے اس کو یاد رکھو بھولنا نہیں اس بات کو. کون سی تین باتیں ہیں؟
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی ہے اتنا ہی کافی ہے، اوپر سے قسم کھائی ہے، یہ بھی بولا ہے کہ اس کو حفظ کرو. کیا ہے؟ ما نقص مال من صدقة صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. ما نقص مال من صدقۃ ولا ظلم عبد مظلمة فاصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. عزا. ہاں. تیسرا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه الا فتح اللہ علیہ باب الفقر. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ظلم ہو اور اس ظلم کے بدلے میں اللہ اس کو عزت نہ دے، اور ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کے لیے مسکین اور غریبی کا دروازہ نہ کھول دے. سوال نہیں کرنا ہے کسی کے سامنے، چاہے کچھ بھی ہو، سوال نہیں کرنا ہے. آپ تک اللہ پہنچائے گا، آپ تک اللہ پہنچائے گا کسی نہ کسی ذریعے سے. فار ایگزامپل کوئی آپ کو کوئی دوست آپ تک پہنچ جائے گا. آپ یہ مت کہو کہ میں کیسے کہوں. جو اللہ آپ کو، جس نے آپ کو ابھی تک کھلایا پلایا، کتنے دن ہو گئے، سال چھوڑو کتنے دن ہو گئے، کسی دن بھوکا رکھا اللہ نے؟ نہیں رکھا نا. تو دوسرے کو دیکھ کے یہ کہنا کہ یہ اس کو اللہ نے کتنا دیا ہے، اس سے میں تھوڑا سا مانگوں گا اس کو کیا کم ہوگا. اس کو آپ کے خزانے سے تھوڑی دیا ہے، ہمارے خزانے سے تھوڑی دیا ہے. اس کو اپنے خزانے سے آپ بھی مانگو، آپ کو اس سے زیادہ دے گا وہ انشاءاللہ. ادھار بھی آتا ہے سوال کے زمرے میں. کیا؟ ادھار. نہیں ادھار نہیں آتا سوال کے زمرے. ادھار آپ کو چکانا ہے بہرحال. ادھار کی تو ضرورت پڑتی ہے لیکن واپس دینا چاہیے پھر. وفقکم اللہ فی الدین. اللہ آپ کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے. الزکوۃ واجبۃ علی من کان. زکوٰۃ صرف اس پہ واجب ہے جو ہے مسلمان پہ ہے، حرن آزاد ہے، بالغن بالغ ہے، عاقلن پاگل نہیں ہے، ملکن نصابن وہ ایک نصاب کا مالک ہو جس کو فقہا طے کرتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا ہو اس کے پاس، اتنے نصاب کا مالک ہو کم سے کم، یا 52.5 کلو چاندی کا مالک ہو، اتنا ہو اس کے پاس، تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اس کے علاوہ کیا ہو؟ متصرفاً عن مالی ہی، اس کا اپنا ہی ہو، ٹھیک ہے، کسی اور کا نہیں. جیسے باپ نے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے تو اس نے ادھر سے خرچ کر دیے، ایسے نہیں. اپنا ہو، اس کا حق ہو، اس کو جب چاہے وہ مرضی خرچ کر سکنے کی طاقت رکھتا ہو. حال علی المال حول الحول، 1 سال گزر گیا ہو اس کے اس ایکسٹرا مال پہ. پھر کیا ہے؟ پڑھو. اپنی بیسک نیڈز اس نے گزار چکی ہوں، وہ خرید لی ہوں اس نے، اس پہ اس کو زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پہلے یہ چیزیں خریدے پھر زکوٰۃ دے. ایک تو کھانے پینے کے اوپر اس کو کوئی زکوٰۃ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی پرسنل ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. ہاں، والملبس، اور لباس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، کتنے بھی کپڑے ہوں اس کے پاس، چاہے جتنے رکھے ہوں، پرسنل یوز کے لیے ہوں، صندوق بھر کے بھی ہوں لیکن اپنے ہی لیے ہوں، کوئی بات نہیں ہے، اس کے اوپر نہیں ہے. والمسکن، مکان کے اوپر نہیں ہے. والمرکب، گاڑیاں 2 رکھی ہوں، 3 رکھی ہوں، 10 رکھی ہوں لیکن اس کو استعمال کرتا ہو. مگر مکان نہیں، یہ مکان اگر وہ رہ رہا ہے، جس میں وہ رہ رہا ہے اس پہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کہیں ہے ایکسٹرا کرائے ورائے پہ چڑھایا ہے تو اس کے اوپر ہے. والمرکب، سواری اور سواری. تأدب و تلدد، ادب حاصل کرو، عربی والا ادب، ٹھیک ہے. وتلدد، اور لذت حاصل کرو. پھر سے پڑھو اس کو. رزق اليوم فاصبر الى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول فيغني غني النفس إن قل ماله إن قل ماله ويغني فقير النفس وهو ذلیل. یہ شعر ہے علی بن ابی طالب کا شاعر ہے. اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ وَإِن ضَاقَ رِزْقُ الْيَوْمِ، اگر آج کا رزق آپ کے اوپر تنگ بھی ہوگا، فَاصْبِرْ إِلَىٰ غَدٍ، تو کل تک کیا کرو؟ صبر کرو. عسا، امید ہے، نکبات الدہر،
کہ یہ جو نقبے ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں وقت کی، ان کا تزول، یہ آپ سے اتر جائیں گی، صبر کرو اتر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی کل تک. فیغنی غنی النفس، جو اندر سے غنی ہوتا ہے نا، نفس کا غنی، جس نے نفس کو پہچانا ہوتا ہے اور استغنا حاصل کیا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، اصل زندگی کو پہچانا ہوتا ہے. سو وہ اس سے کیا، جو اندر کو پہچانتا ہے نا، وہ اس کو پھر وہ بھوکھا پن ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر سے. اس کو آتا ہے غریب کی طرح رہنا، اس کو سڑک پہ رہنا آتا ہے، آنا چاہیے انسان کو، کیونکہ یہ زندگی مقصد نہیں ہے. یہ فلاسفیکل شاعر ہے، اس کے اوپر ایک مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے. یہ ادھر علی ابن ابی طالب بولتے ہیں کہ غنی النفس بنو، مال کا غنی مت بنو، غنی النفس. علامہ اقبال کہتے ہیں تن اور من کے بیچ میں، وہ بولتے ہیں تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دنیا تن کی دنیا میں نے دیکھا، من کی دنیا میں نے دیکھا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نے دیکھے میں نے شیخ و برہمن. تن کی دنیا مکر ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دن. یہ اس نے تن اور من کی دنیا کو الگ الگ کر کے بتایا ہے. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت مکر ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دن. تو یہی ہے کہ اندر سے انسان کو استغنا حاصل کرنا چاہیے، نفس کو غنی بنانا چاہیے. فیغنی غنی النفس ان قل مالہ، اگر اس کا مال کم بھی ہو گیا تب بھی وہ غنی ہے. ویغنی فقیر النفس وہو ذلیل، اور جو فقیر نفس کا ہوتا ہے اگر اس کو زیادہ بھی مال ملے وہ تب بھی ذلیل خوار ہی ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ مال کے لیے ہی ذلیل ہو جاتا ہے. تو اندر سے اپنے آپ کو ایک ہی بات رکھو، آپ شکر گزاری جتنی ہوگی اتنا آپ کو مزہ آئے گا زندگی گزارنے میں. اللہ ہم سب کو شکر گزار بنائے. السلام علیکم.